بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ آج کا ہمارا جو درس ہے وہ جو گزشتہ ہفتے کا جو درس تھا اسی سے متعلق ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بتلانے کی کوشش کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اسماء و صفات میں جو تعویل کی گئی ہے، تعویل فاسد، اس کی تاریخ کیا ہے، کب سے اس کی شروعات ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں اہل سنہ والجماع کا جو نقطہ نظر ہے، جو متفق علیہ ہے، صحابہ کا جو منہج تھا، وہ بیان کیا جا چکا ہے الحمدللہ پچھلے دروس میں۔ پچھلے درس میں جو غالباً ہماری 6ویں کلاس تھی اور آج ہماری یہ 7ویں کلاس ہے، 7واں درس ہے، آنے والے درس میں بھی اسی کا تتمہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بات بتلانے کی کوشش کی گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں جو تعویلات کی گئی ہیں، اس میں جو بدعات کا جو ظہور ہوا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، کس نے سب سے پہلے اس جرم کا ارتکاب کیا، اس گناہ کا ارتکاب کیا، اس کی شروعات کہاں سے ہے۔ تو اس کے لیے ایک تاریخ کا ہلکا سا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہلکے پھلکے انداز میں۔ آپ علیہ السلام کی انتقال کے بعد ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب اور عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اجمعین، ان کی وہ زمانے ہیں خلفائے راشدین کا، یہ جس میں ایک تو آپ علیہ السلام کے صحابہ کی بڑی تعداد موجود تھی، دوسرے یہ کہ صحابہ کی بڑی تعداد موجود ہونے کے ساتھ ساتھ علماء صحابہ کا وجود بھی بڑی تعداد میں، جس کی وجہ سے آسان نہیں تھا کسی معاملے کو لے کر کوئی پیچیدگی پیش کرے، کسی مسئلے کو پیچیدہ بنا دے۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں صبیغ نامی ایک شخص کا جو اصل کے اعتبار سے عراق کا تھا، اس کا قصہ ہم نے سنایا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں اس نے آیتوں میں تضاد بیانی کے اعتبار سے لوگوں میں پیش کرنے لگا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حج کے ایام تھے، اتنا مارا اس کے سر پہ خون پھوٹنے لگا، کہا کہ جو کچھ مفاسد تھے سب نکل گئے، ابھی بند کیجیے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اسے وہاں سے نکل بھاگنے کا حکم دیا۔ تو گویا کہ اچھی گرفت تھی، ایسا کسی کے لیے آسان نہیں تھا کہ کسی طرح کی کوئی غلط بیانی سے کام لے، شریعت کے نام پر آسان معاملہ نہیں تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو جب شہید کیا گیا، غالباً 37 ہجری سے یہ ابتدا ہوتی ہے، 35 ہجری میں آپ کو شہید کیا گیا، تو اہل علم یہ بتلاتے ہیں کہ 37 ہجری تک کم و بیش ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا، کوئی الجھن نہیں تھی، کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دینے کے بعد 37 ہجری سے لے کر کے 100 ہجری تک سیاسی اعتبار سے کچھ جگہوں پر امن کو غارت کرنے کی کوشش کی گئی، ایک طرح کا خلفشار تھا، لیکن بہت جلد اس پر جو ہے قابو پایا گیا الحمدللہ۔ لیکن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو سامنے رکھ کر کے ایک طرف بدعت الخوارج، ایک طرف بدعت التشیع، دونوں کا وجود اور دونوں پنپنے لگے، دونوں کے افکار متضاد، یہ ایک معاملہ تھا، ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے ہیں۔ 100 ہجری تک ایک پہلا مرحلہ تھا، ایک طرح کی جو بدعت درائی اسلام کے اندر، اسلام کے نام پر، اور جو جن کے دلوں میں مرض تھا یا جن کے دلوں میں کجی تھی، انہوں نے جلدی سے اس کو قبول کیا، اور بڑے بڑے مفاسد اس دور میں پیش آئے، اور صحابہ کا وجود بھی تھا الحمدللہ، انہوں نے اس کا قلاقمہ کیا الحمدللہ۔ لیکن 100 ہجری کے بعد سے لے کر کے کم و بیش 150 ہجری تک ایک دوسرا مرحلہ ہے، یہ جو آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہ جو 100 ہجری سے لے کر 150 ہجری تک تاریخ کا بڑا المناک دور ہے، جس میں مختلف علاقوں میں 3 قسم کے لوگوں نے الگ الگ اعتبار سے یعنی عقیدے کے باب میں غلط بیانی سے کام لی۔ 3 الگ الگ لوگ،
ایک کا نام تھا واصل ابن عطا. واصل ابن عطا یہ شخص بصرہ کا تھا, 131 ہجری ان کا سن وفات ہے. دوسرے تھے جعد ابن درہم. جعد ابن درہم ایک شخص خراسان کا تھا, اس کو 128 ہجری میں اس کو جو قتل کیا گیا. اور ایک تیسرے شخص تھے, گرچہ کہ عقیدے کے معاملے میں ان کا الگ معاملہ تھا لیکن وہ بھی تھا بڑا خطرناک, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. مقاتل ابن سلیمان, تفسیر کے باب میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے نام پر کافی روایت ہم کو ملتی ہیں. تو یہ ایک شخص تھے, ان کے بارے میں بتلاؤں گا آپ کو انشاءاللہ. آپ کو آج کے درس میں بات معلوم ہوگی کہ اسماء و صفات میں تعویل کی تاریخ کب سے ہے, اس کی شروعات, اس کا آغاز کب ہوا. یہ جو مقاتل ابن سلیمان ہے 150 ہجری کا سن وفات ہے. تو ان تین لوگوں نے اس معاملے میں بہت ہی ہلچل دکھائی اور وقتی طور پر کافی اثر بھی رہا ان کا. یہ اور بات ہے کہ امت کافی مفتون ہو گئی بعد میں, ایک طرح کی ان کی بدعات کی زد میں ایک بڑی امت آ گئی, اچھے خاصے نامور اہل علم بھی آ گئے, بہت سارے لوگوں نے توبہ کی, بہت سارے لوگ اس میں جو ملوث ہو گئے. تو چلیے انشاءاللہ ایک مختصر سی تاریخ آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے جو شخص تھے واصل ابن عطا. واصل ابن عطا ان کی ولادت تو مدینے میں ہوئی 80 ہجری کو. یہ جو شخص ہیں 80 ہجری میں ان کی ولادت ہوئی. البتہ تعلیم, تربیت, پروان, لڑکپن, پھر جوانی, سب کچھ ان کی بصرہ میں ہوئی. بصرہ میں جانتے ہیں آپ لوگ, آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے ایک معروف صحابی بصرہ کو اپنا مسکن بنایا تھا, زندگی وہیں بتائی انہوں نے, وہیں مدفون ہے. معلوم آپ کو کون ہے ایک معروف صحابی؟ جی, وہ کوفہ میں, عراق. بصرہ بھی عراقی میں آتا ہے, عراق کا ایک شہر ہے بصرہ, کویت کے کچھ اوپر آتا ہے. کون ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ عنہ وارضاہ, 93 ہجری سن وفات ہے ان کا. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی تلامذہ بھی بہت, کتب حدیثیہ میں ان کی روایت دیکھیں گے تو معلوم ہوگا ان کے تلامذہ میں تحفۃ الاشراف ایک بڑی کتاب ہے امام ابو الحجاج المزی رحمہ اللہ کی, اس میں ان کے تلامذہ کا ہم جو ہے معلومات لیتے ہیں ان کے تلامذہ کے سلسلے میں کہ کس قدر ان کے تلامذہ تھے مختلف شہروں کے. ان میں ایک خاص شہرت پانے والے ان کے تلمیذ, ان کے ایک شاگرد تھے, معلوم ہے کون؟ بصرہ ہی کے, البصری کے نام سے نسبت سے معروف ہیں, حسن البصری, حسن بن ابی الحسن, حسن بن ابی الحسن. ان کی کنیت, ان کے والد کی کنیت حسن کے نام پر تھی, ابو الحسن, حسن بن ابی الحسن البصری. 110 ہجری سے وفات ہے ان کا. تو مدینے میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد مسند تدریس جو تھی انہوں نے سنبھالی, بہت نام کمایا انہوں نے, بہت شہرت پائی اور بڑی تاثیر تھی ان کی تدریس میں. تو یہ جو شخص تھے واصل ابن عطا, واصل ابن عطا یہ وہیں پر تھے, ان کے پاس پڑھا کرتے تھے. تو ایک معاملہ تھا, وہ یہ ہوا تھا کہ واصل ابن عطا کی طرف سے دو بڑی بڑی خرابیاں لوگوں میں سامنے آئیں, بدعقیدگی دو طرح کی. آپ اس کو ہلکے پھلکے انداز میں لکھ لیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ایک معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک عجیب و غریب فلسفہ لوگوں میں پیش کیا. وہ یہ تھا کہ مسلمانوں میں اس وقت دو طرح کے نظریے سامنے آئے تھے, جو گزشتہ درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے. ایک تھے خوارج, جنہوں نے ایک کافر کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی اگر کسی بڑے گناہ کا مرتکب ہو جاتا تو اسے خلود فی النار والی بات کہہ دیتے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ایک کافر تو ہے ہی, خالدین فیہا ابدا والعیاذ باللہ, لیکن ایک مسلمان سے مان لیجئے کہ کسی کبیرہ گناہ کا وہ مرتکب ہو گیا, اس کبیرہ گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے خوارج نے یہ بات لوگوں میں پھیلائی, ان کے اعتبار سے ان کے زعم میں کچھ دلائل کو سامنے رکھ کر کے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے شخص. اگر کسی نے زندگی میں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو گیا تو اسے کلمہ پڑھ کر کے اثر نو سے مسلمان بننا پڑے گا توبہ کر کے. جبکہ واضح نصوص ہیں جو اس سے متصادم ہیں, ٹکراتے ہیں. ایک طرف یہ بدعت, ایک طرف بدعت الارجاء, بدعت المرجیہ. بدعت الارجاء دو طرح کا ہے, ہم نے تفصیل سے گزشتہ درس میں بتلا دیے ہیں.
الارجاء دو طرح کی بدعت تھی. ایک حسن ابن محمد ابن الحنفیہ جو علی بن ابی طالب کے پوتے ہیں, ان کی طرف سے جو ارجاء کا معاملہ تھا وہ الگ ہے, تاخیر کے معنی میں, اب اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے ہم. دوسرا جو اہم معاملہ تھا بدعت المرجیہ, جو لوگ یہ کہتے تھے کہ جس طرح سے ایک شخص ہے بس اللہ کو جان لیا تو کافی ہے اس کے لیے ایمان, اللہ میرا رب ہے وہ جان لیا تو کافی ہے, وہ کتنی ہی نافرمانی کیوں نہ کر لے, وہ نافرمانی اس کے ایمان کو ضرر نہیں پہنچا سکتی, نقصان نہیں پہنچا سکتی. بات سمجھ میں آپ کو؟ یہ دو متضاد نظریے سامنے آئے. ایک طرف تو یہ کہ جو اس کے لیے جنت ہی جنت ہے, وہ بس اللہ کی تصدیق جو اس نے کر لی, اللہ کی جو معرفت جو اس کو ہو گئی ہے, بس وہ کتنا ہی نافرمان کیوں نہ ہو جائے, وہ نافرمانی اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی, کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے, معرفت مل گئی ہے اس کو, ہم اس پہ رد نہیں کریں گے, اس کو, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ایک نظریہ تھا وہ. ایک نظریہ یہ جو خوارج کا ہے کہ بس کوئی مسلمان سے کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب اگر ہو جائے, مرتکب ہو جاتا ہے وہ, تو ہمیشہ کے لیے جہنم. دو متضاد نظریے. تو درمیان میں انہوں نے اپنی یہ ایک طرح کی رائے پیش کی, اور بلکہ تھوپا انہوں نے امت پر کہ منزلۃ بین منزلتین, ایک نیا نظریہ انہوں نے پیش کیا. ایک آدمی جو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے, کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے, وہ نہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا اور نہ ہی اس کے لیے اللہ کی مشیت کے مطابق اول مرحلے میں اس کی معافی ہو جائے گی. منزلۃ بین منزلتین, ایک نیا نظریہ پیش کیا انہوں نے. یہ خود ایک مستقل نیا نظریہ تھا. ان کی ایک نظریہ یہ, ان کا دوسرا نظریہ کیا تھا؟ دوسرا نظریہ یہ بھی, اس دوسرے نظریے میں بھی بڑی خطورت تھی. وہ کیا تھا معاملہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابہ ہیں, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد صورتحال وقتی طور پر دیگرگوں ہو گئی تھی, ایک طرح کی انارکی تھی, کچھ سیاسی طور پر ایک اجتہادی معاملہ تھا. اس میں معاملہ کیا تھا؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بعد, ان کی شہادت کے بعد جو ہے, ان کو جبرن ہی صحیح ان کو خلیفہ بنا دیا گیا. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی جو مرکزیت تھی جگہ کے اعتبار سے خلافت کی, وہ کوفہ, اور اس وقت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے عہد میں معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کم و بیش 20 سال تک وہاں پر جو ہے انہوں نے گورنری کی تھی دمشق میں, ملک شام میں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور ہی سے. ان کے پاس زبردست طاقت تھی معاویہ بن ابی سفیان کے پاس رضی اللہ عنہ. خونی رشتہ بھی تھا عثمان سے, بنو عبد شمس سے تھے دونوں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ صحابیت کا جو معاملہ تھا, ایک صحابی کو شہید کرنا, ایک خلیفہ کو شہید کرنا, اس چیز نے ایک طرح کا ایک الگ رخ اختیار کر لیا تھا یہ معاملہ. معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو ہے ان کے جو قاتلین ہیں ان کا قصاص ہو, ان کو قتل کیا جائے, ان کو یا تو آپ کیجئے یا تو ہمارے حوالے کیجئے. ایک طرح کا معاملہ تھا, میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں, کف لسان ضروری. ہم صحابہ کے مابین کے ان معاملات کو نہیں چھیڑیں گے, نہ تجزیہ کریں گے, نہ تبصرہ کریں گے, نہ اس کا ذکر کریں گے. اور یہ تو بہت دور کی بات ہے کہ حق اور باطل کی بات کرتے بیٹھے ہیں. لیکن یہاں ہمارے موضوع سے متعلق صرف اتنی بات ہے کہ اس بات کو لے کر کے ایک سے 2-3 مرتبہ صحابہ کا آمنا سامنا بھی ہو گیا تھا, دونوں کے ہاتھوں میں تلوار, یہ صورتحال بھی تھی. ہم اس پہ تجزیہ نہیں کریں گے, سمجھ رہے ہیں آپ, ہمارا یہ موقف ہے اہل السنہ والجماعہ کا متفق علیہ. لیکن یہ ہمارے موضوع سے جو ربط ہے اس کا, وہ بس یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس صورت کو سامنے رکھ کر کے واصل ابن عطا نے ایک نیا نظریہ یہ پیش کیا کہ ہم ان صحابہ کو جو آپس میں ایک دوسرے کا سامنا کر گئے تھے, محاربت جو چھڑ گئی تھی دونوں کے درمیان, اس معاملے کو لے کر کے ہم کسی کے جنتی ہونے کی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی کسی کے جہنمی ہونے کی بات کریں گے, بلکہ منزلۃ بین منزلتین, ان دونوں کی ہم کسی طرح کی صفائی نہیں کریں گے کہ ان کا ٹھکانہ کیا ہوگا. اس نظریے کی وجہ سے جو گرچہ کی ردت, کیا بولتے ہیں اس کو, ایک کیسے بولیں اس کو, ایک ریاکشن بول لیجئے, ایک ریاکشن تھا وہ ان دونوں متضاد نظریوں سے, ایک نیا نظریہ پیش کیا انہوں نے. تو حسن بصری رحمہ اللہ تاڑ لیا مسئلے کو, بھاپ انہوں نے اور دور تک کی سوچی, بصیرت تھی ان کے پاس باذن اللہ.
تو انہوں نے فوری طور پر ان کو الگ کر دیا کہ میرے درس میں نہ بیٹھیں. بڑے غیور تھے ہمارے علماء، کیونکہ اس طرح کے ایک آدھ کے فاسد خیال لوگوں کی وجہ سے اچھے خاصے لوگ برباد ہو جاتے ہیں. یہ تو اس دور کی بات ہے جہاں صحابہ کی اکثریت، تابعین کی اکثریت، اچھے علماء کی اکثریت، وہاں کی یہ صورت ہے. آج کا کیا بولیں گے بولو ہم؟ تو یہ آج کوئی اٹھا کے اسے بھگا دیتا ہے، بھیج دیتا ہے، تو لوگ بولیں گے تنگ نظر ہے. نہیں، بات تنگ نظری کی نہیں ہے، بات یہاں پر جو ہے امت مسلمہ کی خیر خواہی کی ہے. وہ ایک بگڑ رہا ہے، ایک نہیں بگڑتا ہے، وہ کافی لوگوں کو بگاڑ کے جاتا ہے، وہ مسئلہ الٹ دیتا ہے. تو حسن بصری رحمہ اللہ نے اس کو اپنے درس سے الگ کیا. عربی زبان میں عزلہ کے معنی آتے ہیں الگ ہو جانا، اعتزالہ کے معنی آتے ہیں الگ ہو جانا، اعتزال. تو چونکہ یہ واصل ابن عطا اس درس سے، حسن بصری رحمہ اللہ کے درس سے، ان کی مجلس سے، ان کی مصاحبت سے، تو ان کے درس میں جو بیٹھا کرتے تھے، ان سے جو استفادہ کیا کرتے تھے، اس پر قدغن لگا دی گئی، روک لگا دی گئی، اور یہ اٹھ کے چلے گئے، بھیج دیا گیا، اٹھ کے گئے کہ ان کو بھیج دیا گیا ان کو. تو ان کے اس الگ ہونے کو ہی اعتزالہ واصل، معتزل ہیں، وہ الگ ہو گئے. وہ تو حسن بصری سے الگ ہونے کی بات نہیں تھی، وہ حسن بصری کا نظریہ، ان کے افکار، ان کا اعتقاد، ان کے جو پورے مسلمات تھے، ان کے جو معتقدات تھے، ان کے جو پورے آراء تھے، جو اہل السنہ رحمہ اللہ کی غمازی کرتے تھے وہ، تو گویا کہ پورے اہل السنہ سے کٹنے کے مترادف تھا. وہ پورے اہل السنہ سے الگ ہونے کی بات تھی. تو اس اعتبار سے وہ اہل السنہ سے مستقل الگ، ایک معتزلہ، ایک فکرہ بن گیا. وہ واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو یہ واصل ابن عطا نے اس طرح سے الگ ہوئے. ہمارے علماء میں سے 9ویں صدی یا 10ویں صدی کے علماء میں سے، یعنی امام عبد الکریم الشہرستانی رحمہ اللہ، الملل والنحل، جو ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، ایک ہی مجلد میں چھپتے، جو 2 جز ہیں اس کے، قدر تفصیل سے گفتگو کی اس معاملے کو لے کر، وہ کہ واصل ابن عطا کے اندر کیسے کیسے یہ چیز آئی. بہرحال ایک بات یہ ہوگی، معلوم ہو آپ کو، واصل ابن عطا کا جو معاملہ تھا معلوم ہوا نہیں؟ ایک کیا تھا؟ بدعت المرجیہ اور بدعت الخوارج کی ریاکشن میں ان کا ایک نظریہ پیش آیا. اور دوسرا جو فطور تھا ان کے عقیدے میں، وہ کیا تھا؟ صحابہ کے درمیان جو تحارب والی جو بات تھی، اس کو لے کر کے انہوں نے صحابہ کے معاملے کو موقوف رکھا کہ ان کو نہ ہم جنتی بولیں گے نہ جہنمی، نہ ان کو ہم فاسق ہی بولیں گے اور نہ ہی ہم ان کو جو عادل ہی مانیں گے. اور یوں ایک نیا نظریہ نعوذ باللہ اس کی نتیجے میں یہ آیا کہ صحابہ کی عدالت متاثر ہو کر رہ گئی ان لوگوں کے پاس. سبحان اللہ، جب یہ عادل بھی نہیں ہے، فاسق بھی نہیں ہے، تو پھر ہے کیا؟ یہ یوں صحابہ جو کی عدالت متاثر ہو گئی، پھر ان سے ملنے والی مرویات کی چھان بین یہ اپنے تعقل پسندانہ نظریے سے کرنے لگے. یہ صورتحال سامنے آئی. سبحان اللہ. تو یہ واصل ابن عطا کا ایک نظریہ تھا، جو دوسرا مرحلہ تھا تاریخ میں، جو دراڑ آیا 100 ہجری سے 150 ہجری تک. ایک شخص تو یہ. دوسرا شخص ہے الجعد ابن درہم، 124 ہجری سے وفات ان کا. الجعد ابن درہم، یہ جو الجعد ابن درہم ہے، یہ حالانکہ ایک صحابی تھے، سوید ابن غفلہ رضی اللہ عنہ وارضاہ، ان کے غلام تھے یہ. لیکن محض صحبت کچھ اثر نہیں کر رکھتی جب تک کہ آدمی کا اندرون نہیں بدلتا. ورنہ منافقون، سورۃ المنافقون، جن افراد پر اس کا نزول ہوا، یہ لوگ نبی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے، آپ کی امامت میں نماز پڑھنے والے لوگ. ایسے تو ہے نا معاملہ، نبی کی امامت میں نماز پڑھنے والے لوگ، جمعہ کا خطبہ نبی کا چہرہ دیکھ کے سننے والے لوگ، لیکن محض صحبت اثر نہیں کرتی. والعیاذ باللہ. تو بہت بری بات ہے یہ. جب تک اللہ سے توفیق نہیں مانگتے، ہدایت توفیق نہیں مل جاتی، ہدایت ارشاد کے بعد، یہ کسی کے حق میں بہت بری بات ہو جاتی ہے. ورنہ محض صحبت کسی مدرسے سے فارغ ہو جانا، اچھے مدرسے سے، وہ اس کے لیے کچھ کفایت نہیں کر جاتا جب تک کہ اس کا اندرون نہیں بدلتا باذن اللہ. تو یہ جو جعد بن درہم، یہ جو شخص تھا، یہ اس کی جو اصل ہے خراسان. خراسان سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ آج کا جو ایران ہے، ایران آپ دیکھیں گے کہ تھوڑا اس انداز میں، بالکل سیدھا نہیں ہے، تھوڑا اس انداز میں ایران کا جو اس کا جو جغرافیائی اعتبار سے جو اس کا حصہ ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہے وہ پورا علاقہ ایران. سمجھتے ہیں؟ ایران کا ایک سرا جو ہے وہاں جا کے لگتا ہے عراق کو کویت سے ہوتے ہوئے عراق تک، ازبکستان اوپر، آذربائیجان.
اور نیچے پورا ساحلی علاقہ ہے، اور جو بلوچستان جا کے لگتا ہے پاکستان کو نیچے، اس طرف کا جو علاقہ ہے اس کا جو ترکمانستان سے شروع ہوتا ہے اور جو منگولیا اور چین کی طرف جو جانے والا جو علاقہ ہے، افغانستان کا اوپری حصہ، آپ دیکھ لیں جی، میں جتنا جو ہے آپ کو تقریب جو اس کی کر سکتا ہوں کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. افغانستان کا اوپر شمال کا جو حصہ جو جا کے لگتا ہے اس کو ایران کا، بہت بڑا رقبہ ہے اس کا، بہت بڑا علاقہ ہے. کسی دور میں خراسان مستقل ایک بہت بڑا ملک، ایک بڑا اسٹیٹ کے طور پر، اس کی راجدھانی تھی نیشاپور، اس مختلف نام، جہاں امام مسلم اور بعد میں امام حاکم رحمہم اللہ سب وہیں کے ہیں. تو یہ خراسان اس علاقے کا تھا یہ شخص. آگے میں تفصیل سے بتلاؤں گا آپ کو کچھ مزید باتیں کہ جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات میں تعویلات کی ہیں وہ عربی نسل لوگ نہیں ہیں، وہ ان کی مادری زبان عربی نہیں ہے. عربی زبان کا کتنا دخل ہے اس میں وہ آپ کو بتلاؤں آگے انشاءاللہ. ان لوگوں کی مادری زبان عربی نہیں تھی، عربی نسل لوگ نہیں تھے، خراسان کا تھا شخص، خراسانی. پھر جا کے دمشق میں جو ہے کچھ دن جا کر کس نے زندگی گزاری. پھر اس کے بعد اس شخص نے، آپ جانتے ہیں تاریخ میں ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوا تھا خلق القرآن کے معاملے میں، کہ قرآن والعیاذ باللہ اللہ کی مخلوق ہے. جیسے میں اللہ کی مخلوق ہوں، آپ اللہ کی مخلوق ہیں، یہ بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے، گرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان کے ذریعے سے اس کا وجود ہوا اس کا، لیکن اصل کے اعتبار سے جو صلاحیت اللہ نے انسان کو عطا کی ہے اس کا نتیجہ ہے یہ مخلوق ہے یہ بھی ایک. تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے سنتا ہے، سننا اس کی ایک صفت ہے، اللہ دیکھتا ہے، دیکھنا اس کی ایک صفت ہے، ویسے اس کی ایک ذاتی صفت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام کرنا، گفتگو کرنا. تو قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، وہ ایسے سننا اللہ کی صفت ہے، اللہ سنتا. قد سمع اللہ قول التی وکان اللہ سمیعا بصیرا. تو سمع، البصر، یہ سب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات ہیں اور صفات ذاتیہ ہیں، ویسے کلام کرنا، گفتگو کرنا جیسے میں کرتا ہوں، آپ کرتے ہیں، اللہ اپنی شان کے مطابق گفتگو کرتا ہے. کما یلیق لشانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے مطابق جو اللہ گفتگو فرماتا ہے اللہ کی صفت ہے وہ. تو اس اللہ کی صفت کو اللہ کی مخلوق بتلانا. دیکھیں عرش اللہ کی مخلوق ہے، عرش اللہ کا مخلوق ہے، عرش اس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، عرش مخلوق ہے، ملائکہ مخلوق، جنت جہنم مخلوق، لیکن صفت کلام وہ اللہ کی صفت ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں، نعوذ باللہ. اس سے کیا کیا مفاسد آتے ہیں وہ بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے جو ہمارے اسماء و صفات سے بھی ایک تعلق رکھتا ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام کو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق قرار دیا، اللہ کی مخلوق قرار دیا. پھر اس میں سے کافی چیزیں سامنے آئیں اور امت جو پریشانی کا جو سامنا کی وہ تو ایک الگ چیز ہے، الگ ہی تاریخ ہے. وہ اس کی جو مواجہت میں جو علماء کھڑے ہوئے، بالخصوص امام اہل سنہ والجماعہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری، اور پھر ایک بڑی تعداد، ایک دو پہ موقوف نام نہیں رک سکتے، کئی نام ہیں. تو یہ جعد بن درہم نے عجیب عجیب باتیں پیش کی کہ اللہ تعالیٰ کی قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو دوست نہیں بناتا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ ابراہیم کو خلیل کیسے بنایا؟ کہاں وہ ایک مخلوق، کہاں ایک خالق، کیسے دونوں میں دوستانہ. انسان کی سطح پہ اتر کے آ کے اس نے سوچنے لگا. انسان کی جو سطح ہوتی ہے، انسان کے جو باہم تعلقات ہوتے ہیں، اس کو رکھ کر کے اس طرح کی گفتگو کرنے لگا اور لوگوں میں شبہات پیدا کرنے لگا اس شخص نے، جعد بن درہم. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے اللہ کی صفات کا انکار کیا. اللہ کی صفات کا انکار کرنے والا یہ پہلا شخص ہے، جعد بن درہم. تاریخ طور پر معلوم کر کے رکھیے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ اور کئی علماء نے اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ یہ سب سے پہلا شخص ہے. تاریخ میں ایک معروف نام ہے وہب بن منبہ، جانتے ہیں ہم لوگ؟ وہب بن منبہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ حمام ابن منبہ کے بھائی ہیں، یہ بڑے بھائی، یہ دونوں یمنی ہیں. یمنی وہب بن منبہ یمنی ہیں. یہ ان کے بھائی 132 ہجری میں انتقال ہوا. دونوں جلیل القدر علماء ہیں، یمنی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص تلمیذ ہیں. اور بالخصوص اگر وہب بن منبہ کی بات کریں تو ان کو اسرائیلیات کا خوب علم تھا، تورات اور انجیل کا، پچھلی آسمانی کتابوں کا، اس کے نسخوں کا،
خوب علم تھا ان کو. اور یہ جب مسلمان ہوئے یہ ان کے بھائی، ان کا گھرانہ یمنی تھے، یہ ابو ہریرہ بھی یمنی ہے رضی اللہ عنہ. تو ان کی خاص جو ہے شاگردی انہوں نے ماشاءاللہ حاصل کی. تو یہ جو وہب بن منبہ ہیں ان کا خاص شاگرد تھا یہ جعد بن درہم، ان کا شاگرد تھا وہ. اور وہ خوب سے خوب سوالات کرتا تھا اللہ کی صفات کے بارے میں. ایسا ہو تو کیسے، اللہ کیسے سنتا ہے، اللہ آسمان پر کیسے نازل ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان پر نازل ہوا تو عرش پر. دیکھنا آج کل کی جو چیزیں، اللہ ہر جگہ کیسے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ رہے گا، عرش کے لیے آپ ایک جگہ کیوں اس کے لیے جو مخصوص کر دیتے ہیں. آج کل کی جو صورتحال ہے بالکل وہی جعد بن درہم کی سوچ. اس طرح کی چیزیں جب یہ پیش کرنے لگا تو وہب بن منبہ نے کہا کہ ویلک یا جعد اقصر المسئلہ عن ذلك انی لاظنک من الہالکین لو لم یخبرنا اللہ فی کتابہ ان له یدا ما قلنا ذلك وان له عینا ما قلنا ذلك. وہب بن منبہ نے کہا رحمہ اللہ کہ اے جعد، مجھے تو اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ تو ابھی برباد ہو جائے گا، تو ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ کثرت سوال کی وجہ سے اسماء و صفات سے متعلق بیکار کے سوالات اور بس گمان کی بنیاد پر جو ایک طرح کا ٹیڑھا پن تھا اس کے دل میں، اس طرح کے جو سوالات جو تو کر رہا ہے، مجھے ڈر لگا کہ تو ہلاک نہ ہو جائے. اللہ کے لیے ہاتھ کیسے؟ اگر اللہ تعالی ہم کی خبر نہیں دیتا کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک خلقت بیدی، میں نے دونوں ہاتھوں سے آدم کو پیدا کیا، سورہ صاد کی آیت. اگر اللہ ایسی بات نہ کہتا تو ہم اللہ کے لیے ہاتھ ثابت نہ کرتے. فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ نے نوح سے کہا علیہ السلام میری آنکھوں کے سامنے جو کشتی کو بناؤ. اللہ نے اپنے لیے آنکھ نہ کہتا تو ہم اللہ کے لیے آنکھ ثابت نہ کرتے. اللہ نے اپنے ہاتھ میں آنکھ کہا، ہاتھ کہا، اللہ کی صفات ہیں، صفات ذاتیہ ہیں، صفات ذاتیہ اللہ نے کہا تو ہم بس ثابت کر رہے ہیں اس کو. دیکھ رہے ہیں آپ ان لوگوں کو، یعنی شروع دن سے اہل السنہ صحابہ کے تلامذہ اس معاملے میں ان کو کوئی الجھن ہی نہیں تھی. ان کو مادری زبان عربی تھی، ان کو معلوم تھا کہ ہر ایک کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے، شرعی معنی کیا ہوتا ہے، اصطلاحی معنی سب معلوم تھا ان کو. بلاغت سے واقف تھے وہ، فنی طور پر تو غالباً نہ ہو لیکن اچھی طرح واقف تھے اس سے الحمدللہ. لیکن یہ جو لوگ ہیں انہوں نے اپنی کبھی عربی دانی کی بنیاد پر، کبھی بہت زیادہ جو ہے یہ لوگ سرما ہیں، بہت جانتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت جو سوالات آتے ہیں ان کے پاس، بہت سمجھنا چاہتے ہیں. جو تعمق ہے نا یہ نقصان پہنچا کے رکھتا آدمی کو. خواہ مخواہ کی گہرائی بال کی کھال نکالنا. تو بہرحال اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق غیر ضروری سوالات کرنا شروع کر دیا. اسی وجہ سے اہل علم نے نوٹس لی اس کو اپنی مجلسوں سے دور کیا. یہ ایک چیز تھی اس کی. یہ ایک شخص تھا جعد بن درہم. تو تاریخ میں ان چار لوگوں نے بڑا اہم رول ادا کیا. اچھے معنی میں نہیں لے رہا ہوں میں، مدح کے معنی میں. بہت ہی خطرناک پہلو تھا یہ. 100 ہجری سے 150 ہجری تک. ایک واصل بن عطا، ایک جعد بن درہم، ایک تیسرا شخص تھا وہ ہے الجہم بن صفوان. کیا نام تھا؟ الجہم بن صفوان. اس شخص کا انتقال ہوا 128 ہجری کو. یہ جو جہم بن صفوان ہے اصل کے اعتبار سے سمرقند کا ہے. کہاں کا؟ سمرقند. امام بخاری رحمہ اللہ کی جو بستی ہے بخارا علاقہ، آج کے اعتبار سے تو کافی مشہور اور بڑا علاقہ ہے. اس دور میں بھی بہت علمی علاقہ اور سیاسی اعتبار سے زبردست مؤثر علاقہ ہے. سیاسی اعتبار سے اس لیے کہہ رہا ہوں میں کہ بنو امیہ اور بنو عباسیہ کے دور میں، بالخصوص بنو عباسیہ کے دور میں اسلامی جو حدود تھیں وہ ایک طرف اندلس تک چلی گئی تھی. یہاں افریقہ تو عرب ہے ہی، ایران پورا فتح ہو چکا ہے، اور اوپر چین کے دہانے پر جو ہے نا وہ بخارا تک چلا گیا تھا. بخارا کے بعد غیر مسلمین. وہ بڑی نہر تھی وہاں پر جیہون کے نام سے. اس کے پیچھے کے علاقوں کو ماورا النہر کہہ دیتے تھے، نہر کے پیچھے کا علاقہ. تو یہ جو شخص ہے وہیں پر پیدا ہوا. امام بخاری رحمہ اللہ کی بستی کے قریب سمرقند. آج بھی یہ علاقہ اسی نام سے بخارا کے قریب ہے، جنوب میں، بخارا کے جنوب میں. پھر وہاں سے ترمذ چلا گیا. ترمذ یہ خراسان کا علاقہ ہے جہاں امام ترمذی پیدا ہوئے رحمہ اللہ. تو ترمذ چلا گیا یہ آدمی. بہرحال 128 ہجری کو یہ یعنی مارا گیا، قتل کیا گیا یہ اپنے یعنی بدعقیدگی کی وجہ سے. اچھا، یہ جو جہم بن صفوان ہیں، یہ جو شخص ہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا انکار کرنے لگا اور پوری تیزی دکھائی، اس میں پوری تیزی دکھائی. اور سمجھ لیجیے کہ یہ جو شخص تھا نا جعد بن درہم، اسی فکرہ کو لے کر یہ آگے بڑھا، اسی کو جو ہے مزید الگ رنگ دیا، اسی کو اپنے ذہن میں مزید دلائل اکٹھے کیے. اس نے
چھان بین کے کچھ دلیل لیتا قرآن سے اللہ کے جو اس پر تطبیق دینے کی کوشش کرتا. یہ صورتحال تھی اس کی. پھر مزید اس نے الگ الگ چیزیں اضافہ کیا. جیسے مثال کے طور پر یہ کہنا کہ جب تک ایک بندہ کچھ کام نہیں کر لیتا اللہ کو اس کا علم نہیں ہوتا. والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. جب تک ایک بندہ ابھی تک آگے اتنا معلوم ہے اللہ کو, اب آگے وہ کیا کرے گا وہ اللہ کو نہیں معلوم. جب کرے گا تب اللہ کو علم ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس سابق علم کا انکار کیا اس نے کہ مسبق کچھ نہیں معلوم اللہ کو, جو ہوگا تب تک معلوم ہوتے جاتے رہتا ہے. ایک اور چیز اس نے یہ پیش کی امت میں مزید, یعنی خلق قرآن اور اللہ کی صفات کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ مستضاد یہ تھا معاملہ اس کا کہ اس نے ایک اور یہ چیز پیش کی کہ انسان مجبور ہے, جو بھی ہے ہماری تقدیر میں لکھا گیا ہے. متضاد نظریہ, جو بھی ہے ہماری تقدیر میں ہے. اب میں گناہ بھی کروں تو میری تقدیر میں اللہ نے تقدیر لکھ رکھی ہے, تو پھر مجھے پکڑتا کیوں اللہ تعالیٰ, عذاب دیتا کیوں ہے؟ والعیاذ باللہ. اللہ نے اسے جو اختیارات دیے تھے اس کا کلی انکار. اور پھر جنت جہنم کے فنا ہونے کا بھی اس نے عقیدہ گھڑا لوگوں میں کہ بھائی ایک دن جہنم جلدی 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 راکھ ہو کے خود ختم ہو جائے گی, اور اسے زبردستی کا استدلال کیا. وہ ہمارا موضوع نہیں ہے, ہم آپ کے دل میں شبہات نہیں پیش کرنا چاہ رہے ہیں, اس کے نظریات پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ورنہ جو ہے اس کا اتنا بہترین جواب دے سکتے ہیں کہ الحمدللہ میں ہوں اور آپ ہیں باذن اللہ تعالی. ساتھ میں ایسا کوئی شبہات والا بھی ہو تو وہ بھی قانع ہو جائے گا انشاءاللہ, اگر اس کے اندر جو ہے تیرا پنا کرنا ہو تو. تو بہرحال یہ اس طرح کی اس نے چیزیں پیش کی. میں یہ جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو, تاریخ میں اسماء و صفات میں تعویلات کا یعنی دور کب سے ہے, کب سے اس کا آغاز ہوا. تو یہ ایک نظریہ تھا, سمجھ رہے ہیں آپ, واصل ابن عطا کا, جعد ابن درہم کا اور جہم ابن صفوان کا. جعد ابن درہم اور جہم ابن صفوان ان دونوں نے اللہ کی صفات کا انکار. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ میں یہاں پر بیٹھتا ہوں تو اتر جاؤں کو چیز خالی ہو جائے گی. اللہ عرش پر ہے, تو اگر اللہ ساتویں آسمان پر آتا ہے تو عرش پر کون ہے؟ والعیاذ باللہ. انسان کی سطح پہ آ کے انسان کو سامنے رکھ کے سوچنے لگا, میرے لیے ہاتھ ہیں اللہ کے لیے کیسے, میرے لیے آنکھ ہے تو اللہ کے لیے کیسے, میرے لیے چہرہ ہے اللہ کے لیے کیسے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اللہ کے لیے آنکھ, اللہ کے لیے پیر, اللہ کے لیے ہاتھ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وجہ. یہ کیسے؟ جسے اللہ کی شان کے مطابق. یہ ایک چیزیں تھی. اس کو سامنے رکھ کر کے آپ سوچئے ایک اور شخص پیدا ہوا, اس کا نام تھا مقاتل. کیا نام تھا؟ قاتل نہیں, مقاتل ابن سلیمان. 150 ہجری سن وفات ہے یہ صاحب کا. یہ جو صاحب ہیں ان دونوں کا رد عمل تھا. ایک طرف جعد ابن درہم متوفا 124 ہجری, اور ایک طرف ہے جہم ابن صفوان متوفا 128 ہجری. ان دونوں نے اللہ کی صفات کا کلی انکار کیا, تو اس سے متاثر ہو کر کے, متاثر اس معنی میں اس کے رد عمل میں, انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تو مجسم بنا دیا. اللہ کے لیے ہاتھ, اللہ کے لیے پیر, اللہ کے لیے آنکھ, ایک اسٹیچو, مجسم. والعیاذ باللہ. آپ دیکھو دینی سطح پر اگر آپ دیکھیں جو ہمارے بھائی ہیں, یعنی اشاعرہ ہوں, بریلوی ہوں, دیوبندی حضرات ہوں, یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کئی صفات کا انکار کرتے ہیں, اللہ کے عرش پر مستوی ہونے وغیرہ کا. اور ہم کو کیا الزام دیتے ہیں معلوم؟ کہ ہم مجسمہ ہیں. کیا ہیں؟ کہ ہم اللہ کو جسم بنانے والے, کہ اللہ کے لیے ہاتھ, اللہ کے لیے پیر, اللہ کے لیے آنکھ, اللہ کے لیے چہرہ. والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. سبحانہ وتعالی عما یصفون, سبحانہ وتعالی عما یقولون علوا کبیرا. اللہ کی ذات منزہ ہے اس طرح سے. ہم مقاتل ابن سلیمان کا جو نظریہ تھا, جو انہوں نے اللہ کو مجسم بنا دیا, ہم اس سے بھی بری ہیں. ایک طرف جو جہم ابن صفوان جو جہمیہ ہیں جنہوں نے اللہ کی صفات کا انکار کیا, ہم اس سے بھی بری ہیں. ہم درمیانی راہ جو اہل السنہ جو صحابہ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک طرف تو اللہ کے لیے ہر چیز ثابت نہیں کرتے, اتنا ہی ثابت کرتے جتنا اللہ نے اپنے بارے میں کہا یا اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں کہا علیہ السلام مستند روایت کی روشنی میں. اور ہم ثابت کرتے ہیں کیسے؟ جیسے اللہ کی شان کے مطابق, ہم اس میں چھیڑ خانی نہیں کرتے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے, یہ غیبی چیز ہم نہیں جانتے جب تک اللہ خبر نہ دے دے. تو ایک طرف مقاتل ابن سلیمان کا نظریہ پھیلا آگے, ہم اس سے بھی بری ہیں کہ اللہ کو مجسم بنا دیں. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ ان کے نظریے کو رکھ کر کے لوگ ہم پر الزام دھرتے ہیں, یہ غلط ہے, ان کی ناانصافی ہے, یا مطالعے کی کمی ہے, معلومات کی کمی, یا بہت ممکن ہو معلومات ہو تو تعصب ہے. تو ایک طرف مقاتل ابن سلیمان جنہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ایک جسم ثابت کر دیا, اللہ کے لیے پیر, والعیاذ باللہ. ایک طرف یہ لوگ جو انکاری کر دیے, ایک ہے اہل السنہ جو صحابہ کے
نظریات کی تحفظ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے پیر جیسے اللہ کی شان کے مطلب تبارک الذی بیدہ الملک، ہم اسے چھیڑخانی نہیں کرتے، معنی بدل کے بھی نہیں پیش کریں گے. یہ چیز صفائی کے ساتھ سمجھ میں آئی آپ کو اچھے انداز میں جی. بہرحال امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَظَهَرَ بِخُرَاسَانَ الْجَهْمِ بْنُ صَفْوَانَ وَدَعَا إِلَى تَعْطِيلِ الرَّبِّ عَزَّ وَجَلَّ وَخَلْقِ الْقُرْآنِ. ظَهَرَ بِخُرَاسَانَ فِي قِبَالَتِهِ مُقَاتِلِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُفَسِّرِ وَبَالَغَ فِي إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ حَتَّى جَسَّمَ. امام ذہبی کہتے ہیں رحمہ اللہ، کہتے ہیں کہ ایک طرف خراسان میں وہ شخص پیدا ہوا جہم بن صفوان جس نے اللہ کی صفات کا انکار کیا، ایک طرف مقاتل بن سلیمان پیدا ہوئے مشرق میں جنہوں نے جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جسم ہی بنا کے رکھ دیا. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں رحمہ اللہ، تاریخ بغداد میں ان کا یہ قول ہے، اور تذکرۃ الحفاظ کا حوالہ تھا جو امام ذہبی کی بات تھی، انہی کی اپنی ذاتی تصنیف ہے وہ. یہ خطیب بغدادی کی کتاب رحمہ اللہ، جسے امام بغدادی رحمہ اللہ نے، خطیب بغدادی نے ابو حنیفہ کا قول پیش کیا ان کے ترجمہ میں، ان کی زندگی میں کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اتانا من المشرق رأیان خبیثان، کہ مشرق کی جانب سے ہمارے پاس دو خبیث رائے آئے، دو خبیث نظریات. ایک جہم معطل، ایک جہم ابن صفوان کی طرف سے تعطیلات کا نظریہ کہ اللہ کے لیے کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی ہر صفت کا انکار اللہ کی، اور ایک ومقاتل مشبہ، ایک مقاتل ابن سلیمان جنہوں نے تشبیہ کی کہ مکمل انسان کو بنا کے رکھ دیا، کوئی انسان کھڑا ہے. دیکھو ان کی بھی نیک نیتی، ان کی بھی نیک نیتی، نیک نیتی سے کچھ ہونے والا نہیں. نیک نیتی کو شریعت کے تابع رکھنے کی ضرورت ہے. بات واضح ہوگی آپ کو اچھے انداز میں. اہل سنہ کا موقف سمجھ میں آیا؟ یہ دوسرا دور تھا. کون سا دور؟ دوسرا دور. تیسرا جو دور ہے انشاءاللہ آنے والی کلاس میں تفصیل کے ساتھ آپ کو پیش کیا جائے گا باذن اللہ. کوئی بات ہے یا بات ختم کریں؟ اذان ہو جائے گی. کچھ سوال ہے؟ ہاں بولے. جی دوبارہ سمجھاؤں اس کو. ہاں منزلۃ بین منزلتین کا مطلب یہ ہوا جو اس نے نظریہ پیش کیا کہ جیسا اہل السنہ کا معاملہ کیا ہے کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، اصل توحید موجود ہے، یا تو اللہ کی مشیت کے مطابق وہ اول وہلہ میں جنت چلا جائے گا بغیر حساب کتاب کے، اللہ کی مشیت پہ موقف ہے، یا چاہے تو اللہ کا جو عدل ہے وہ اللہ کا فضل ہے، یہ جو اللہ کا عدل ہے کہ اس کو اس کے گناہ کے مطابق سزا دے لیکن ایک نہ ایک دن جنت میں. یہ اہل السنہ کا موقف. خوارج نے کہا کہ جو ہے ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اسے براہ راست جہنم میں اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں کبیرہ گناہ کا مرتکب ہونے کی وجہ سے. ایک طرف مرجیہ کبیرہ گناہ کر لے کچھ بھی کر لے اسے ضرر ہی نہیں پہنچنے والا ہے کیونکہ اصل معرفہ موجود ہے اللہ کے بارے میں. تو یہ واصل ابن عطا نے درمیانی نظریہ پیش کیا جو خود اپنے آپ میں ایک مقصد ہے. وہ یہ تھا کہ جو منزلۃ بین منزلتین، نہ اول والا میں جنت میں جائے گا نہ جو ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کی بات کریں گے ہم. منزلۃ بین منزلتین، پھر نتیجہ کیا ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہونے والا ہے بھائی؟ آپ نے کہاں رکھا کہاں اس کو؟ کوئی مطلب ہی نہیں، بیکار کی بات. صحابہ کے معاملے کو لے کر کے ایسے کیا انہوں نے، نہ ہم ان کو جہنمی کہیں، کافر کہیں گے، نہ ہم ان کو جو ہے عادل کہیں گے، نہ فاسق کہیں گے ان کو. پھر کیا ہے کیا وہ؟ تو وہ رقیق حملے ہیں یہ غیر شعوری طور پر. جی تو ان سے معتزلہ شروع ہوئے کہ بالکل اعتزالی فکر وہیں سے شروع ہوئی واصل ابن عطا سے. اس کی ان کے الگ ہونے کی وجہ سے پھر وہ نام پڑا فکرہ کا. فکرہ ایک سوچ کا، ایک خیال کا، ایک نظریے کا نام ہے معتزلہ. جی اور اسی سے استعار لیا ہے اس شخص نے، جہم بن صفوان نے مزید تیزی دکھائی اس میں. پھر دھیرے دھیرے بنو امیہ کا دور تھا. یہ بنو امیہ کے دور میں مارے گئے دونوں بھی، وہ 124 کو جعد بن درہم، 128 کو جہم بن صفوان. پھر بنو عباسیہ کا جب دور آیا تو یونانی علوم آئے جو محض عقل کی بنیاد پر تولے جاتے تھے نظریات کو. تو انہوں نے ان کے نظریات ہم آہنگ تھے، ایک دوسرے سے میل کھاتے تھے. تو پھر ایک مزید فساد پیدا ہوا امت مسلمہ کے اندر. ایک تاریخ ہے تو خلفیہ اگر نہ ہو، کیا بولتے ہیں اس کو، پہلے سے کچھ اس کا مطالعہ نہ ہو تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوگی. ختم کریں انشاءاللہ. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی جو شخصیت ہے وہ سب سے نمایاں ہیں، بلکہ ایک امہ ہیں، آپ ایک جماعت کا کام کی. ورنہ آپ جیسے کئی علماء ہیں، ہم ایک فہرست بیان کر سکتے ہیں ان کی.
ऐसे ही नहीं, पूरी जिम्मेदारी के तौर पर एक फहरिस्त बयान कर सकते हैं। कई उलमा है, किसी ने उसको मख्फी रखा, किसी ने अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह जैसे इजहार भी कर दिया, जैसे अबू नुआइम फضل इब्न दुकैन रहमहुल्लाह, इमाम बुखारी के उस्ताद, 219 हिजरी से वफात है उनका, उन्होंने बाकायदा मामून के सामने खड़े हुए और जब उनकी से पूछा गया कि इस मामले में आपका क्या मौक़िफ़ है, और जब जान की धमकी दी गई तो उन्होंने अपनी गुंडी तोड़ी और फेंका, कहा कि गुंडी जितनी हकीर है मेरे सामने उससे ज़्यादा हकीर है ये दुनिया मेरे पास, मैं इसके लिए अपनी ज़िंदगी को जो है सौदा नहीं, अपनी ईमान का सौदा नहीं कर सकता, और डट के बात पेश की उन्होंने। और कई उलमा ने अव्वल तो फिसल गए थे, फिर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के ख़ास तौफीक से रुजू कर लिए, जैसे अबुल आला थे कुरैब रहमहुल्लाह, मोहम्मद इब्न आला, अबू कुरैब मोहम्मद इब्न आला रहमहुल्लाह और दीगर उलमा। तो ऐसी बात थी। और आदम इब्न इयास, अबी इयास रहमहुल्लाह फ़लस्तीन में रहते थे, ख़त व किताबत के ज़रिए से अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह को तसल्ली देते थे, आप जिस मौके पर हैं जम के रहिए, हम आपके साथ हैं। ऐसे कई उलमा थे, ये सब जो है हमको अक़वाल मिलते हैं इल्म की, बड़ी तादाद, मामूली तादाद नहीं। अहमद इब्न दाऊद एक शख्स था अहमद बिन हंबल के मद्दे मुकाबिल, उसने ज़्यादा खेला करता था इस मसले को लेकर के। जी ठीक है, ख़त्म करें इंशाअल्लाह। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।